السلام علیکم دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ آپ سبھی بھائیوں کو ماہ مبارک کا 11واں روزہ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، خاندان اور پرورش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور اور عزتدار خاندان قریش میں ماہ ربیع الاول پیر کے دن مکہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ دادا عبد المطلب نے اس در یتیم کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی، جو عزت و شرافت میں قریش کی تمام خواتین میں باعزت سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تقریباً 4 سال ہوئی۔ اس کے بعد والدہ محترمہ کے پاس مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ صرف 2 سال ہی والدہ کے سائے میں رہ پائے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری دادا عبد المطلب نے سنبھالی۔ 2 سال ہی گزرے کہ ان کا بھی سایہ سر سے اڑ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ پھر آپ کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری حقیقی چچا ابو طالب کے سر آئی۔ انسان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ بنائی جہاں نہ تو ہوا کا انتظام ہے نہ روشنی کا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ 3 اندھیریوں میں بچے کو پالتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو بناتا ہے، اس کے کانوں کو بناتا ہے، کانوں کے پردوں کو بناتا ہے، اس کے ننھے ہاتھوں کو بناتا ہے، ہاتھوں کی لکیروں کو بناتا ہے، ناخنوں کو بناتا ہے، غرض کے ہر ایک چیز کو بناتا ہے، اور پھر اسی اندھیری میں اس کی شکل و صورت بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور وہی ذات ہے جو رحم یعنی ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری شکل و صورت کو بناتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر رمضان میں کوئی شخص بیمار ہو جائے یا روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا سفر میں ہو اور وہ روزہ نہ رکھا ہو تو بعد میں اس کی قضا واجب ہے۔ وطر میں کون سی سورت پڑھنا مسنون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یتیم کی کفالت پر جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کسی مسلمان یتیم بچے کے کھانے پینے کا خرچ برداشت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یقیناً داخل کریں گے، سوائے اس کے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس پر مغفرت نہ کی جائے۔ غیبت کرنے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے اور زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے بچائے۔ قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی ہے اور فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتے ہو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اچھا بھی ہے۔